الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو عزیزو، پردہ نشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے ہم تمام کو جو ایمان دیا ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. عظیم المرتبت دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں. ایمان سب سے بڑی دنیا میں دولت ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایمان نہ لانے والے کو اور اللہ کے باغی کو اور اللہ کے نافرمان کو، جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، رب کریم یوں فرمائیں گے کہ اگر میں تجھ کو دنیا اور دنیا کے زیادہ دے دوں تو تو کیا کرے گا؟ تو قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ سے وہ نافرمان اور بے ایمان بندہ جس نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ کہے گا کہ اللہ ایسی 10 دنیا بھی تو مجھے دے دیں تو وہ ساری دنیا میں تجھے قربان کر دوں، تجھے عطا کر دوں، لیکن تو مجھے جہنم سے نجات دے دے. اس موقع پر حق تعالی جل شانہ اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے، دنیا میں نے تجھ سے اس سے بھی بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، آج تو ایسی کئی دنیا دینے کے لیے تیار ہو گیا. دنیا میں ہم تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگ رہے تھے اور وہ چھوٹی چیز تھی ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کا اقرار، اللہ کی وحدانیت. یہ بہت چھوٹی چیز تھی. اگر تو دنیا کے اندر اس کو قبول کر لیتا تو اس صورت میں ہم تجھے نواز دیتے. اس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حق تعالی جل شانہ سے وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں ایسی کئی دنیا تجھے دے دوں لیکن تو مجھے جہنم سے نجات دے دے. تو رب کریم فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تو تجھ سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی اور وہ چھوٹی چیز ایمان تھا، اللہ کی توحید کا قائل ہونا. پھر دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی آسان اور عام کر دیتا ہے. جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی عام کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ گولڈ اور سونا جو ہے اور سلور جو ہے اور اسی طرح ڈائمنڈ جو ہیں، ہیرے جو ہیں، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انسان اس کے بغیر بھی زندگی گزار سکتا ہے. دنیا میں بے شمار انسان ہیں کہ جس کے پاس کوئی ڈائمنڈ نہیں ہوا کرتا، زندگی گزر رہی ہے. دنیا میں کئی انسان وہ ہیں کہ جس کے پاس گولڈ اور سلور نہیں ہوتا، زندگی گزر رہی ہے. تو بغیر گولڈ اور بغیر سلور اور بغیر ڈائمنڈ کے بھی زندگی گزر سکتی ہے. وہ کوئی اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہے، اور جب اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو اللہ نے اس کو اتنا مہنگا بھی کیا. وہ بہت زیادہ دستیاب نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں ملتی ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں کپڑوں کے اوپر. کپڑے انسان کی ضرورت کی چیز ضرور ہے کہ انسان کی زندگی میں کپڑے اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بہت سے انسان وہ ہیں جو بغیر کپڑوں کے بھی زندگی گزارتے ہیں. آپ جنگلوں میں چلے جاؤ تو کئی انسان آپ کو وہ ملیں گے جن کی زندگیاں بغیر کپڑوں کے گزر رہی ہے، جو برہنہ ہوتے ہیں، کوئی کپڑا نہیں پہنتے. تو کپڑا یہ ڈائمنڈ اور سلور اور گولڈ کے بعد کا ہے، ضرورت کی چیز ضرور ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ بغیر کپڑوں کے بھی زندگی گزارتے ہیں اس لیے کچھ مہنگے ہیں. اس کے بعد کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھانا پینا جو انسان کی ضرورت ہے یقیناً ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس میں انسان کو اگر 1 دن کھانا نہ ملے، 2 دن کھانا نہ ملے تو بھی زندگی گزر سکتی ہے.
پانی اگر ایک دن نہ ملے تو بھی زندگی گزر سکتی ہے. انسان صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کے بغیر بھی زندگی تو گزر سکتی ہے. تو کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر بھی زندگی اس کی گزر سکتی ہے. اس لیے یہ مہنگا ضرور ہے لیکن بہت مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 دن گزر جاتے تھے کہ کھانا نہیں ملتا تھا. صحابہ کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ 2 دن گزر جاتے تھے کہ کھانا نہیں ملتا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ کھانا پینا انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی کچھ وقت گزر سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پیسے اس کے بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، نہ دنیا نہ آخرت، یہ گزر ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے حق تعالی جل شانہ نے اس ایمان کو عام کر دیا، اور اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ اس ایمان کو لانے کے لیے کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. اس ایمان کے لیے کوئی دولت شرط نہیں، اس ایمان کے لیے کوئی مالداری شرط نہیں، اس ایمان کے لیے کوئی عزت والا ہونا شرط نہیں، اس ایمان کے لیے کار اور گاڑی اور بنگلے والا ہونا شرط نہیں، اس ایمان کے لیے شاندار زندگی شرط نہیں. اس ایمان کو اللہ نے اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ غریب سے غریب بھی ایمان لا سکتا ہے، مالدار سے مالدار بھی ایمان لا سکتا ہے، بادشاہ بھی ایمان لا سکتا ہے، رعایا بھی ایمان لا سکتی ہے، ایک جھونپڑے میں رہنے والا بھی ایمان لا سکتا ہے، ایک بنگلے میں رہنے والا بھی ایمان لا سکتا ہے، ایک پیسے والا بھی ایمان لا سکتا ہے، ایک غریب بھی ایمان لا سکتا ہے، ایک بھیک مانگنے والا بھی ایمان لا سکتا ہے، اور ایک بھیک دینے والا بھی ایمان لا سکتا ہے. اس ایمان کو اللہ نے اتنا عام کیا، اور اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا، اور کوئی اسٹیٹس نہیں رکھا گیا، اور کوئی مقام نہیں رکھا گیا، کوئی شرط نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ کہہ دیا ایمان ایک عام چیز ہے، جو بھی ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا. بہرحال حق تعالی جل شانہ و من والہ نے اس ایمان کو اسی لیے عام رکھا ہے کہ یہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے. اگر کوئی دنیا میں یوں سمجھتا ہو کہ ان لوگوں کی زندگی تو ایمان کے بغیر بھی گزر رہی ہے، جو بے ایمان ہے، جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی زندگی گزر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ لیں تو وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے. انسان کے پاس جب ایمان ہوتا ہے تو مصیبت میں بھی اسے راحت ملتی ہے، وہ تکلیف میں بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور جب یہ سمجھ لیا کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے تو دل میں مصیبت کے باوجود سکون ہو جاتا ہے، بیماری میں سکون ہو جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، دنیا بھر کے خوف جو ہے، کبھی اس کا خوف، کبھی اس کا خوف، کبھی فلاں کا در، کبھی فلاں کا در. ہم تمہیں در سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے. جیسے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی بات کو، اپنے اسلام کی بات کو، اپنے دین کی بات کو، اپنے نبی علیہ السلام کے پیغامات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو کھل کر کے بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا ہے، درا درا اور سہما سہما رہتا ہے. کہیں کوئی ہمارے خلاف ایکشن نہ لے لے، کہیں کوئی ہمارے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لے، جس کے نتیجے میں انسان ایک درا درا اور سہما سہما زندگی گزارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے. آیا اس خوف کے اندر تم شریعت مطہرہ پر چلتے ہو یا پھر دنیا کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہو؟ اس بہاؤ میں بہتے ہو یا ہماری شریعت پر چلو گے؟ حضرات اکابر کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے مواقع بھی آئے ہیں جن کے لیے پھانسی کا حکم ہوا تو انہوں نے حق بات کو نہیں چھوڑا، اور جن کے لیے آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا تو انہوں نے جو ہے حق بات کے بیان کرنے کو نہیں چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گردن پر تلوار رکھ دو اور اس سے پہلے میں کوئی حدیث بیان کر سکتا ہوں تو بیان کر کے جاؤں گا.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری گردن پر تلوار رکھ دو اور اس سے پہلے میں کوئی حدیث بیان کر سکتا ہوں تو میں ضرور بیان کر کے جاؤں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے گئے ہیں قتل کے لیے اور مکہ والے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں یہ خوف نہ ہوتا کہ میں کوئی ڈر رہا ہوں موت کے خوف سے تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہل مکہ نے خبیب کو کہا کہ خبیب اگر ہم تجھ کو چھوڑ دیں اور محمد کو پکڑ لیں تو کیا تمہاری رائے ہے؟ ہم تمہاری جان چھوڑ دیتے ہیں، تم بچ جاؤ گے، تم بیوی کے ساتھ رہو گے، تم بچوں کے ساتھ رہو گے، کتنا اچھا ہوگا۔ اس موقع پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا لگے یہ بھی خبیب کو برداشت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، دنیا بھر کے خوف چاروں طرف سے ہیں، اس خوف سے آزمائیں گے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ خوف کے اندر تم آیا ایمان پر جمے رہتے ہو یا جو ہے ایمان کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی لیے روایتوں میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں جو ہماری سنت پر عمل کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، مثلا یہ حالات ہے، ان حالات میں ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اور ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کو کم یہ کہیں گے ارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کیسے نماز پڑھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ہم وضو کیسے کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کیسے نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے ایسے موقع پر نماز پڑھ لی اور اس سنت کو جاری کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، فساد امت کے موقع پر، فساد زمان کے موقع پر، فتنوں کے، آج یہی تو فتنے ہیں، بے حیائیوں کے فتنے، برائیوں کے فتنے، نہ معلوم کیسے کیسے فتنے چاروں طرف سے ہیں، ماحول کے فتنے، عریانیت کے فتنے اور ننگی فلموں کے فتنے، دنیا بھر کے فتنے چاروں طرف سے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا داڑھی رکھنا، ایسے موقع پر ہمارا سنت پہ چلنا، ایسے موقع پر ہمارا سنت کا لباس پہننا، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، ہماری بیٹیاں سن رہی ہے کہ چاروں طرف عریانیت کا ماحول ہے، اور اس عریانیت کے ماحول میں ہماری بیٹی کا یہ سوچنا کہ میں برقع کیسے پہنوں، میں نقاب کیسے پہنوں، اور میں بھلا اتنے حجاب کے ساتھ کیسے رہوں، اور مجھے تو ان لوگوں کے بہاؤ۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایسے فتنوں کے فتنے کا مطلب صرف لڑائی نہیں ہوتی، فتنے کا معنی صرف جھگڑا نہیں ہوتا ہے، فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گندا ماحول۔ فتنے کا اصل ترجمہ ہے آزمائش، اور اللہ تعالیٰ کبھی ماحول سے آزمائش کرتا ہے، کبھی جو ہے لڑائی جھگڑوں سے آزمائش کرتا ہے، اور کبھی حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ جو ہے عریانیت سے، بے حیائیوں سے بندوں کی آزمائش کیا کرتا ہے کہ یہ اس بہاؤ میں جاتا ہے یا ہماری طرف بہتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آنے والا ہے اخیر کے اندر کہ اس زمانے میں ایمان پر جمنا اور ایمان پر کھڑے رہنا ایسا ہوگا جیسے کل قابض اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ لینا۔ آگ جو ہوتی ہے، فائر جو ہوتا ہے، اس کا انگارہ کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور اگر ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ جل جائے گا۔ تو جیسے انگارے کا ہاتھ میں رکھنا مشکل، اسی طرح میری امت پر ایک دور آنے والا ہے کہ ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہی دور سے ہم گزر رہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی جو سنائی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جو دور آئے گا، اور اس دور کے اندر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جیسے فائر کو اپنے ہاتھ میں لینا اور انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ایمان پہ جمنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ایسے فتنے کے ماحول میں، فساد کے ماحول میں اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، ان لوگوں کی صحبت سے اپنے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ گندے ماحول سے گندے اثرات، تو اہل اللہ کی صحبت سے اچھے اثرات، علماء کی صحبت سے اچھے اثرات، قرآن کی صحبت سے اچھے اثرات، حدیث نبوی کی برکت سے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ مسائل اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کے دل کی آہیں اور کسی کے دل کی بد دعائیں اور کبھی کسی کے دل کا رونا، یہ انسان کے لیے ایسا خطرناک بن جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے آخرت کو برباد نہیں کرتا، یہ صرف جو ہے
دنیا کے کچھ مسئلوں کو برباد نہیں کرتا، بلکہ کسی کی آہیں اور کسی کے دل کا دکھنا انسان کو حیا سے بھی محروم کر دیتا ہے. جی، حیا سے بھی محروم کر دیتا ہے. بخاری شریف میں ایک لمبا سا واقعہ ہے، مجھے اس وقت وہ واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، مختصر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کسی نے الزام لگایا کہ وہ خائن ہیں، وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے اور دین کی اشاعت نہیں کرتے، اور وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو حضرت سعد پر یہ الزام تھے سارے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بد دعا دی، اور وہ بد دعا کیا تھی؟ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر. ایک بد دعا. دوسری بد دعا، اے اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر، مال کے فتنے میں مبتلا کر. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہوئی، اتنی لمبی عمر ہوئی کہ یہ آنکھ کی پلکیں یہاں تک آ گئی تھی، اور وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا، اور راستے میں بھیک مانگتا تھا. یہ مال کا فتنہ. اور چلتے چلتے بڑھاپے کے اندر بھی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، جس پر لوگ اس کی پٹائی کرتے تھے. اس کو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا. سعد کی بد دعا نے مجھ کو، دیکھو کسی کی بد دعا نے اس کی حیا چھین لی. معلوم ہوتا ہے بد دعائیں حیا چھین لیتی ہے. ارے اس سے آگے ایک بات اور کہہ دوں جس کا واقعہ لمبا ہے، پھر کسی موقع پر. کبھی کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے، ماں باپ کی بد دعا، بزرگ کی بد دعا، اہل اللہ کی بد دعا. ارے بزرگ اور اہل اللہ اور ماں باپ چھوڑو، مظلوم کی بد دعا، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی جب آہیں لگتی ہے اللہ سجدوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. نمازوں کی توفیق نہیں رہتی، دین کی توفیق نہیں رہتی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محروم نہیں بلکہ ایمان سے بھی محروم کر دیتے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ بے ایمان بن جاتا ہے. تو کسی کی آہیں، مظلومیت کی بد دعائیں، یہ انسان کو حیا سے محروم کرتی ہے، سجدوں سے محروم کرتی ہے، ایمان سے محروم کر دیتی ہے. نہ معلوم کیسے کیسے اس کے اوپر آہیں نشاور ہو جاتی ہے. تو حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے ایمان کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر هذه من لذات الموت. هذا وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.